سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المسلم الحق کی بات چل رہی تھی. ایک سچا ایمان والا اور ایک سچا مسلمان وہ اپنی ازواجی زندگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر وہ اس ازواجی زندگی سے راحت، سکون اور الفت اور محبت سے لطف اندوز ہوتا ہے. ومن آیاته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ازواجی زندگی سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے اور ان میں الفت اور محبت پیدا ہو جاتی. ایک سچا مسلمان جو قدم قدم پہ اپنی نبی کی زندگی سے رہنمائی لیتا ہے اور آپ کی مبارک زندگی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، تو وہ ازواجی رشتے کا انتخاب ہو یا ازواجی زندگی کے حقوق ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے اور ایک کامیاب ازواجی زندگی گزارتا ہے. سب سے پہلی بات جو ایک مسلمان جس زندگی کی رفیقہ کا انتخاب کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ آدمی عورت سے شادی کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے: مال، حسن، جمال اور دین. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین کو ترجیح دینا، کامیابی پاؤ. مالدار ہونا کے انکار نہیں ہے اور خوبصورتی کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی رعایت رکھ کے دین کو نظر انداز کر دینا، یہ خطرے کی چیز. دین کو سامنے رکھنا، اس کے اخلاقیات، اس کی سیرت، اس کی شرم و حیا، اسے سامنے رکھنا. ساتھ مال آ جائے اچھی بات ہے، خوبصورتی آ جائے اچھی بات ہے، لیکن فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کا خیال رکھ. یہ ایک سچے مسلمان جو والد ہے اس کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کی خیال رکھے، اور ایک نوجوان کے لیے بھی ہے کہ اپنی زندگی کا سفر اور اس سفر کے لیے رفیقہ تلاش کر رہا ہے تو پھر اس کی رعایت رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. دنیا سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس دنیا میں بہترین چیز جو نفع والی ہے وہ ایک نیک عورت. المرأة الصالحة، نیک عورت. اس نیکی کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ، اس صحت مند دینی ایمانی زندگی کے ساتھ خوبصورتی ہو جائے اچھی بات، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازواجی رشتے سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں. یہ رعایت اس لیے دی کہ آدمی کی خواہش میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے. ایک شخص نے مغیرہ ابن شعبہ نے ایک عورت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظرت الیہا، دیکھا بھی ہے آپ نے؟ تو کہنے لگے لا، میں تو نہیں دیکھا. فرمایا فانظر الیہ، ایک مرتبہ دیکھ لو، دیکھ لو. فإنه أجدر أن يؤدم بينكم، یہ تمہارے مستقل زندگی کی اچھی چیز ہے. تو اس کی اجازت ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لے.
تو سیرت اچھی ہو، دین اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، اس کے ساتھ اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب حسن و جمال ہے، اچھی بات، لیکن دین کسی درجے کا نہیں ہے، اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ پڑھی ہوئی کیا ہے، ڈگری کیا ہے. تو اسٹیٹس اور ڈگریوں سے تو گھر نہیں بنتا. 40 سال پہلے شاید اتنی تعلیم نہیں تھی، لیکن اتنی طلاقیں اور خلا بھی نہیں تھی جتنی آج طلاق اور خلا ہے. دونوں کے پاس ڈگریاں ہیں، گھر نہیں بن رہا. دونوں کا اسٹیٹس اچھا ہے، ازواجی زندگی کا سکون نہیں ہے. وہ تو اخلاق سے ہوتا ہے، وہ تو دین سے ہوتا ہے. وہ تو سچے نبی نے صدیوں سال پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ایک بیٹی کا اپنی اماں کے گھر سے آنے کا بہترین جہیز اس کے دین اور اس کے اخلاقیات ہے. اپنے ابا میں گھر سے بہت کچھ لے کے آئی، لیکن اگر اس کے دل میں اپنی شوہر کی وقت اور قدر نہیں ہے تو ایک شریف مرد اس کے پیروں میں سکون نہیں پا سکتا. اور یہ بہت کماتا ہے، بہت آمدنی ہے اس کی، لیکن اگر اس کے لیے اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے جگہ نہیں ہے اور دل میں اس کی احترام نہیں ہے تو ایک شریف بچی تو اس کے پیروں میں سکون نہیں پا سکتی. تو ازواجی زندگی میں ایک سچا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا خیال رکھ کے اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب کرتا ہے، خوشگوار بناتا ہے، پرسکون رکھتا ہے. خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتائیں بہترین خزانہ. پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ بہترین خزانہ اس دنیا کا المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت. اذا نظر الیہا سرته، جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر، اپنی سلیقہ بندی سے، اپنی پاکیزگی سے تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، اور جب تم اسے حکم دو تمہاری اطاعت کرے. اور جب تم اس سے اوجل ہو اور غائب ہو تو تمہاری اولاد اور تمہاری عزت اور تمہاری آبرو اور تمہارے مال کی حفاظت. یہ نہیں کہ آپ کو کھٹکا لگا رہا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا، ایسے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو جائے گا. جب بے شرمی کا ماحول ہوتا ہے تو میاں بیوی کے اندر اعتماد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جب مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے اور نئی نسل کی پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے تو ان کی ازواجی زندگی میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں رہتا. وہ اس پہ اعتماد نہیں کرتی اور یہ اس پہ اعتماد نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اعتماد کی زندگی نہیں ہوتی. وہ زندگی تھوڑی ہوتی ہے، ازواجی زندگی تو نہیں ہوتی، وہ تو ازواجی رشتہ نہیں ہوتا. نیک عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے التی تسرہ اذا نظر، جب دیکھے تم اسے خوش کر دے، کہو تو اطاعت کرے اور وہ تمہاری مخالفت نہ کرے اس چیز میں جو تمہیں ناپسند ہو، اپنی ذات کے معاملے میں بھی اور تمہارے مال میں تصرف کے معاملے میں بھی. سے پتہ ہو کہ میرے گھر میں وہ خاتون ہے کہ میرا مال محفوظ، میری اولاد محفوظ، میری گھر کی عزت آبرو محفوظ. یہ ازواجی رشتہ ہوتا ہے. تو یہ دین کے بغیر نہیں آ سکتا، خوف خدا کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ اللہ کے ڈر کے بغیر نہیں آ سکتا. ہر وقت تو کوئی کسی کے اوپر نگران نہیں ہوتا نا. خلوتوں اور تنہائیوں میں بیوی کا حق ضائع نہ ہو،
اور خلوتوں اور تنہائیوں میں شوہر کا حق پامال نہ ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف خدا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نئی نسل میں دینداری کی ضرورت ہی نہیں اور ہم ترقی کر جائیں گے، تو ہو سکتا ہے چند ٹکے کما لو، لیکن ازواجی زندگی ختم ہو جائے گی، خاندانی زندگی ختم ہو جائے گی، میاں بیوی کی زندگی ختم ہو جائے گی، باپ بیٹی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے تم مغرب کی طرح چند ٹکے کما لو اور تمہاری معاشی کچھ خوشحالی ہو جائے، لیکن گھروں کا سکون نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اگر دین کے بغیر تم چاہتے ہو ازواجی زندگیاں کامیاب ہوں تو اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ گورباچوف روس کا صدر گزرا، کبھی کبھی بسا اوقات غیر مسلم کے زبان سے بھی اچھی اچھی باتیں نکل آتی۔ کہنے لگا ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکالا تو ترقی تو خاک کی، گھر کا سسٹم ہی خراب کر دی، نہ باہر کے رہے نہ گھر کے رہے۔ ارے تم پہلے مردوں کا روزگار تو پورا کر دو گھر کی زندگی بھی ختم۔ وہ جو اسلام نے ایک تقسیم کی ہے نا، مرد عورت کی زندگی کی تقسیم ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، تو دائرہ کار بھی اسی انداز سے اسلام نے تقسیم کیا ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ فطرت ہی ہے۔ ورنہ اگر تم چاہو کہ دونوں کی ذمہ داریاں یکساں ہوں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ پھر تو عورت کہے کہ میں 9 مہینے بچہ کیوں اٹھاؤں، 3.5-4 مہینے یہ بھی اٹھائے، یہ سارا بوجھ میرے اوپر ہی کیوں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے، صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں، کتنا ظلم ہے اس عورت پر کہ گھر کی ذمہ داری بھی اس کی سپرد، بچوں کی پیدائش کی ذمہ داری بھی اس کی سپرد، اور باہر کا کمانا بھی اس کے سپرد۔ کیا ظلم ہے اس کے ساتھ؟ لیکن اسے خوشنما نعروں کے ساتھ باہر نکال دیا، آزادی مل گئی۔ اسلام نے اسے عزت دی ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مرد کبھی عورت پہ حق ہے اور عورت کبھی مرد پہ حق، اور یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مرد کا عورت پہ کیا حق ہے؟ فرمایا اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے عورت اس کی عدم موجودگی میں۔ فرمایا عورت کا کیا حق ہے مرد پہ؟ فرمایا جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ اپنی بیوی کو پہنائے، اس کا نان نفقہ اس عورت کا مرد کے ذمے ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو کسی کی بیٹی ہے تو باپ کے ذمے ہے، کسی کی بہن ہے تو بھائی کے ذمے ہے، شوہر آ گیا تو شوہر کے ذمے ہے۔ اس صنف نازک پہ اتنا ظلم، اتنی زیادتی تو تقسیم کار بھی اسلام نے دیا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کی رفیقہ حیات اور زندگی کا ساتھی تلاش کرو تو اپنی نبی کی ہدایات کو سامنے رکھو، دینداری کو پہلے سامنے رکھو، دینداری کو پہلے سامنے۔ اچھے اچھے گھروں کے اندر بھی گھروں میں اونچ نیچ ہو جائے گی، برتن گھر میں ہوں گے تو آواز تو آئے گی، لیکن جب دینداری ہوگی تو معاف کرنا بھی جلدی آسان ہو جائے گا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، شکر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں ناگواریاں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جب دینداری ہوتی ہے تو کبھی وہ صبر کر رہی ہے یہ شکر کر رہا ہے، کبھی یہ صبر کر رہا ہے وہ شکر کر رہی ہے۔ زندگی کی گاڑی صبر شکر سے چلتی رہے، نوبت گھروں کے ٹوٹ پھوٹ میں نہیں آئے گی، رشتے نہیں ٹوٹیں گے، گھر نہیں اجڑیں گے، صبر شکر سے گاڑی چلتی رہے۔ اس لیے کہ ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اولادیں بے سہارا ہو جاتی ہیں، رشتے
گھروں کی زندگیاں، خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں، اور ایک لمبے طویل رشتوں تک نفرتوں کی سلسلہ چل پڑتا ہے۔ شیطان کبھی کبھی سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے اور تخت لگا کر اپنے کرندوں سے کارگزاری سنتا ہے۔ کیا کارگزاری ہے؟ تو شیطانی کرندے آتے ہیں، کہ کہتے ہیں تلاوت سے محروم کر دیا، کوئی کہتے ہیں نماز سے دور رکھا، کسی سے کہتا ہے کہ تعلیم سے دور رکھا۔ ایک کرندہ آتا ہے، کہتا ہے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دوں، اسے گلے لگا، یہ کام کیا تو نے، یہ کام کیا تو نے، اس لیے کہ تو نے وہ کام کیا کہ گناہوں کی فیکٹری کھول دی۔ اب بہتان تراشی ہے، غیبت ہے، نفرتیں ہیں، بس اوقات قتل و غارت ہے، تو نے کام کیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواجی زندگی راحت کی چیز ہے، سکون کی چیز ہے، باہمی محبت اور الفت کی چیز ہے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے، یہ ازواجی زندگی۔ اسلام ایسا ہے سبحان اللہ، بوڑھی ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کا شور اس کا سہارا بنتا ہے، مرد بیمار ہو جائے، عورت کی راتیں اس کی خدمت میں گزرتی ہیں، یہ ازواجی زندگی کا حسن ہے۔ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے، یہ صرف دین اسلام۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جب تک جوانی ہوتی ہے محبت کے پیرائے میں رہتے ہیں، اور جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو اب ان کی محبت شفقت سے بدل جاتی، کہ وہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھاتی ہے کہ اس نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کر، اور یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے کہ اس نے میرے گھر کی دہلیز پہ اپنی زندگی قربان کر۔ تو جوانی محبت میں گزرتی ہے، بڑھاپا شفقت میں گزرتا ہے۔ لیکن دین ہوگا تب، دین ہوگا تب، ورنہ دونوں کا بڑھاپا ویران ہو جائے گا، ورنہ دونوں کا بڑھاپا مایوسیوں سے بھر جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ 70 60 سالوں میں طلاقیں ہو رہی ہے، 60 سالوں کے بعد بھی طلاقیں ہو رہی ہے۔ بے دینی مسلمان کہلانے کا تو ہے، اسلام نام کا تو ہے، لیکن ازواجی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں اسلامی اخلاق نہیں ہے، ازواجی رشتے میں نبی کی سیرت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔